بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر یہ 5 نشانیاں اپنے اندر ظاہر ہوتے دیکھیں تو یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعائیں قبول فرمانی ہیں اور بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حق میں میرے لیے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو یا اپنے مقصد کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہم فوری طور پر اس چیز کو حاصل کرنے کی بڑی جلدی مچاتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس مجھے فوری طور پر یہ چیز مل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اور ان کے والد محترم جو پیغمبر ہیں، نبی ہیں، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں مسلسل دعائیں کی اور دونوں کی دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا اور آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں مانگی، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو اس پریشانی اور مصیبت سے نجات دے دی گئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی اور اللہ پر یقین رکھا، اور اتنا مضبوط یقین کہ یقیناً میرا رب میرے حق میں میرے لیے بہترین ہی کرے گا اور میرا رب میرے لیے برا نہیں کر سکتا، وہ بہتر ہی کرے گا۔ سب سے پہلی نشانی جب آدمی دعائیں مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اپنا دھیان، اپنی توجہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اپنے دل و دماغ کو بالکل صاف کر دیتا ہے کہ بس میرے دل و دماغ میں کچھ نہیں سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت کے، میرے دل میں بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہوئی ہے، تو اس وقت جب دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دعا کرتے ہوئے اگر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، بدن میں کپ کپی سی طاری ہونے لگے، تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے۔ دوسری نشانی، جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور دعا کرتے کرتے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اپنی ضرورت اور اپنی پریشانی کو اللہ کو بتاتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے کہ میرے بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو ہمیں اللہ سے رضا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تیری رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ مسلسل دعائیں کرتے رہنا بھی دعائیں قبول ہونے کی نشانی ہے۔ مسلسل دعائیں کرتے رہنا کہ اگر ہم کسی پریشانی میں یا کسی حاجت کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے یہ چیز عنایت کر دے گا۔ تو ہمیں دعا مانگنا نہیں چھوڑنا بلکہ مسلسل دعا کرنا ہے۔ پیغمبروں کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اتنا بڑا پیغمبر کہ جو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہے، اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ بندے، جب ان پر پریشانی آتی تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے، مسلسل دعاؤں میں لگے رہتے۔ تو ہمیں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے پیغمبروں کی مثالیں اپنے سامنے رکھنی ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں زندگی میں کافی سکون اور اطمینان ہو جائے گا۔ دعا کرتے ہوئے ایک کیفیت طاری ہو جانا، آنکھوں سے مسلسل آنسو کا نکل آنا، یہ تو دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور ہو سکتا ہے جب بندہ کسی سخت مشکل میں پھنسا ہو، اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، اللہ کے سامنے جیسے بیٹھتا ہے، وہ شروع کرتا ہے، اللہ کہتا ہے، فوراً اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ وہ کیفیت پورے بدن میں پھیل جاتی ہے۔ اس موقع پر آپ اللہ سے دعا کرنے میں جو مزہ اور لذت محسوس کرتے ہیں، اس کی مٹھاس اور حلاوت ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس طرح سے دعا کر رہا۔ دل کی کیفیت، احساسات جو تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اس کی لذت محسوس کر سکتا ہے۔ دعا قبول ہونے کی ایک اور بہت بڑی نشانی تہجد ہے۔ تہجد کے وقت جو دعائیں کرتے ہیں، جب ہمیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کسی مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے یا کسی کو حاصل کرنا ہوتا ہے اور ہم اس کے لیے صبح کے وقت میں ایک دم آنکھ کا کھل جانا، تہجد پڑھنے کی توفیق مل جانا اور اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جانا، اس سے بڑی قبولیت کی علامت اور کیا ہوگی؟ جب پوری دنیا سو رہی ہو، بالکل رات کا سناٹا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو سوائے ایک اللہ کی ذات کے جو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر ایک
کی دعا پر کن فرما دیں، تمام زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل کر دیں، اور ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم نیکی کو آگے پھیلا سکیں۔